بھلے ارشد شریف کا قتل کینیا میں ہوا ہے لیکن یہ پلان پاکستان میں ہوا. وہ کون تھا؟ کسی کا نام نہیں ہے ہمارے پاس بطور ثبوت. آپ نے وہاں پر پروگرامز بھی کیے اور آپ نے دعویٰ بھی کیا کہ میرے پاس بہت سارے ایسے ثبوت بھی ہیں جو کہ شاید انٹیلیجنس کے پاس بھی نہیں ہے، میرے پاس وہ ہیں. جی جی پبلک کیوں نہیں ہوئے؟ پاکستان سمیت دنیا بھر میں دیکھنے والوں کو نعمان سلیحری کا سلام. ناظرین، آج ارشد شریف شہید کو ہم سے بچھڑے 1 برس بیت گیا ہے، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ ان کے قاتلوں کا اب تک کچھ بھی پتہ نہیں لگ سکا. اسی موضوع پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ ارشد شریف شہید کے قریبی دوست اینکر پرسن اقرار الحسن موجود ہیں. ان سے بات کرنے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اقرار بھائی، آج 23 اکتوبر ارشد بھائی کو ہم سے بچھڑے 1 سال گزر گیا. اسی سلسلے میں ہم نے دیکھا کہ آپ نے ملک بھر میں ایک مہم بھی چلائی قرآن خوانی کے حوالے سے. سب سے پہلے جاننا چاہوں گا وہ مہم کتنی کامیاب رہی؟ جی الحمدللہ، بلکہ میں ابھی وہ کچھ ری ٹویٹس ہی کر رہا تھا. مجھے لگتا ہے کہ بڑی ضروری چیز ہے کہ حوصلہ افزائی کی جائے ان تمام لوگوں کی جو اس طرح کسی بھی اچھے عمل پہ لبیک کہتے ہیں. تو الحمدللہ پاکستان کے تقریباً سبھی بڑے شہروں میں عوام الناس نے بھی، اور جو ہماری ایک والنٹیئرس کی ٹیم ہے، ٹیم سریام، انہوں نے بھی قرآن خوانی کا اہتمام بھی کیا. دعائیہ محافل بھی ہوئیں، کچھ لوگوں نے ان کے نام پہ لوگوں کے لیے غرباء کے لیے کھانے کا اہتمام بھی کیا، اور مختلف ایکٹیویٹیز. ظاہر ہے پاکستان کے لوگ پیار کرتے ہیں ان سے اور ہمیشہ کرتے رہیں گے، دلوں میں بسیں گے ہمیشہ. صحافت کا ایک بڑا نام تھے اور اسی صحافت میں ایک وہ سوال چھوڑ کر چلے گئے، وہ کون تھا؟ آپ کو اب تک 1 سال گزرنے کے بعد پتہ لگ سکا وہ کون تھا؟ دیکھیے، ایک چیز ہے جو اندازے ہیں، اور وہ ہم سب کے ہیں بحیثیت قوم. سب کے شکوک و شبہات ہیں کچھ طاقتور لوگوں کے حوالے سے، لیکن یہ انہی کا درس تھا ارشد شریف کا کہ جب تک کوئی ثبوت نہ ہو آپ کے پاس جس کو ڈینائی نہ کیا جا سکتا ہو، ناقابل تردید کوئی ایسی چیز نہ ہو، تب تک آپ نہیں کسی کا نام لے سکتے. ہم بطور صحافی یہ ضرور کر سکتے ہیں کہ جو میں نے کیا بھی، کینیا گئے اور اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی کہ وہاں وہ کتنا رسک تھا زندگی کا، اور وہاں جس طرح سے ہم نے کام کیا، لوگوں نے اس کا کچھ چیزوں کا مذاق بھی اڑایا، گولیوں کے خول اور ان چیزوں کو لے کے، لیکن اس کے باوجود ہم لگے رہے اور ہم نے بہت ساری چیزیں جس میں وہاں کے جو ڈائریکٹریٹ آف کرمنل انویسٹیگیشن کے انچارج تھے ڈیوڈ کروائی، ان کی ہڈن ریکارڈنگز کی. ان کو ہم نے تقریباً 80,000 جو کینین شلنگز ہیں وہ رشوت دی، ان سے ہم نے فائلیں حاصل کی، ان سے ہم نے تصویریں حاصل کی. ارشد شریف صاحب کی جو پوسٹ مارٹم کی پہلی تصویریں تھیں، ارشد بھائی کی جو گاڑی کی تصویریں تھیں فوری طور پر، کیونکہ یہ وہ پولیس آفیسر تھے جو سب سے پہلے جائے واقعہ پر پہنچے تھے، اور اس سے لے کے پوسٹ مارٹم اور ان کے جسد خاکی کو روانہ کرنے تک کے ایک لمحے کی تصویر جو ہے وہ ان کے پاس موجود تھی. تو ہم نے وہ تصاویر بھی حاصل کی جو شاید کسی اور صحافی کے پاس نہیں ہے. اس کے علاوہ جو گاڑی تھی وہ ہم نے رشوت دے کے، وہ چونکہ کورٹ نے اس کو سیل کر دیا تھا، تو ہم نے وہ سیل کھلوائی پیسے دے کے. وہ ریکارڈنگز بھی ہمارے پاس موجود ہیں، اور ہم نے پھر گاڑی کے اندر بیٹھ کے انالائز کیا کہ گولیاں کدھر سے آئیں. جائے واقعہ پہ جا کے دیکھا کہ کیا بتایا جا رہا ہے کہ پولیس اہلکار کہاں کھڑے تھے، کہاں سے انہوں نے فائر کیا، وہ تمام چیزیں. اور یہ ظاہر ہے پھر میرا کام یہ تھا کہ مجھے ادارے نے بھجوایا اور میں جو حاصل کر سکا وہاں سے وہ ادارے کے حوالے کروں، یعنی ARY کے. اور ARY نے یہ مناسب سمجھا کہ بجائے اس کے کوئی ہائپ کریٹ کی جائے، یعنی اس پہ پروگرام کرنے کا مطلب تو یہ ہے نا کہ ہر طرح کی رائے والے لوگ ہیں، ایک نئی کنٹروورسی شروع ہو جائے، ایک نئی بحث کے بعد پھر مزید بحث، سوال در سوال. جو چیزیں تھیں وہ میں نے ان کے حوالے کی، اور وہ مختلف جو پلیٹ فارم ہیں، GITs ہیں، سپریم کورٹ کی جو ہیئرنگز ہیں، اینڈ آئی ایم شیور کہ وہ وہاں پہ یوٹیلائز ہو رہے ہیں. آپ نے وہاں پر پروگرامز بھی کیے اور آپ نے دعویٰ بھی کیا کہ میرے پاس بہت سارے ایسے ثبوت بھی ہیں جو کہ شاید انٹیلیجنس کے پاس بھی نہیں ہے، میرے پاس وہ ہیں. جی جی. پبلک کیوں نہیں ہوئے وہ ساری چیزیں؟ میں نے وہی عرض کیا نا. دیکھیے، 2 چیزیں نا. پبلک کرنے کا مقصد کیا ہے؟ کیا میں ویوز حاصل کرنا چاہتا ہوں؟ کیا مجھے ریٹنگز درکار ہے ارشد شریف کی شہادت کے حوالے سے؟ کیا ARY کوئی ہائپ کریٹ کرنا چاہتا ہے کہ جو سلاٹ کو بہت زیادہ دیکھا جائے جو ارشد شریف کے قتل کے حوالے سے؟ پرپز کیا تھا اس کا؟ پرپز یہ ہے کہ ہم جو چیزیں، ہماری جو فائنڈنگز ہیں، وہ جو قانون کے پلیٹ فارمز ہیں، ہم ان کے سامنے وہ پیش کریں، اور اس کے مطابق قانونی کارروائی. انصاف کا حصول بنیادی مقصد ہے، ریٹنگز کا یا ویوز کا حصول بنیادی مقصد نہیں ہے. مجھے لگتا ہے ARY نے اس پہ درست فیصلہ کیا کہ اس پروگرام کو نشر کرنے سے نئی کنٹروورسی. دیکھیں، ہر طرف سے اس وقت پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، اور اس وقت بھی کیا جا رہا تھا. ظاہر ہے جو ان کے قاتل ہیں وہ بھی کنفیوز کرنے کی کوشش کر رہے تھے مستقل لوگوں کے پولیٹیکل انٹرسٹ بھی ارشد شریف صاحب کی شہادت سے وابستہ تھے. جو ایویڈنس آپ کو ملے
وہ آپ نے اے آر وائی کے تھرو جن کے حوالے کیے، کیا آپ کو لگتا ہے وہ صحیح یوٹیلائز ہو رہا آپ کہہ رہے ہیں اے آر وائی کے تھرو جن کے حوالے کیے؟ آپ نے ابھی کہا نا کہ اے آر وائی میرا ذمہ داری اے آر وائی کے حوالے کرنے تک. بالکل ٹھیک. اب اے آر وائی کیا جہاں پہ وہ امانت چونکہ مجھے اے آر وائی نے بھیجوایا اور وہ تحقیقات جو بھی ایویڈنس جو بھی چیزیں تھیں، میں مثال دے دیتا ہوں. اس میں جو کزیرین پولیس اسٹیشن تھا جس کی حدود میں ارشد شریف صاحب کی شہادت ہوئی، اس کا انچارج جو ڈائریکٹر آف کرمنل انویسٹیگیشن ہے، اس کے انچارج کی تمام ریکارڈنگز، ان فائلز کی تمام تر ریکارڈنگ، بلکہ وہ آج ایک ویلاگ شاید ہم شیئر بھی کریں گے، اس میں وہ میں نے وہ ہلکی ہلکی جھلک تاکہ لوگوں کو اندازہ ہو صرف گفتگو کی حد تک نہیں ہے، وہ ریکارڈنگز جو کیمراز ہیں وہ ہم دکھا بھی رہے ہیں. پھر گاڑی کے اندر کی جتنی ریکارڈنگز ہیں وہ تمام تر ریکارڈنگز، اس کے علاوہ جو پوسٹ مارٹم ہے ظاہر اس کی چیزیں ہم شیئر تو نہیں کر سکتے، لیکن ایک لمحہ جو ہے اس کی کہ کب تشدد ہوا نہیں ہوا، نیلز تھے نہیں تھے، آپ ظاہر زوم کر کے دیکھ سکتے ہیں. وہ تصویریں میرے پاس موجود ہیں، وہ ہم نے رشوت دے کے اس سے ایک طرح سے خریدی ڈی سی آئی کے انچارج سے. پھر اس کے بعد کہ ارشد شریف صاحب یہاں سے دبئی گئے تو دبئی میں جو وہاں کا مقامی شخص جس نے ارشد شریف صاحب کو دبئی چھوڑنے کا کہا، اس سے جو یہاں جو ایف آئی اے کی ٹیم گئی تھی اس کی جو انویسٹیگیشنز تھیں کہ اس کو کس نے کہا تھا کہ آپ ارشد شریف کو دبئی چھوڑنے کا کہیں، وہ پاکستانی ایمبیسی کے کون سے صاحب تھے، ان صاحب کی شہرت کس ادارے کے ساتھ تعلق کی بنیاد پر ہے. پھر ارشد شریف صاحب پر جن لوگوں نے مقدمات درج کروائے تھے، جو کہ 11 کے قریب مقدمات کی کاپیاں ہمیں ملی تھی، ان میں سے تقریباً 5 سے 6 مقدمات کے جو مدعی تھے، ہم چونکہ ایف آئی آرز کے اندر ان کے نام اور ان کے شناختی کارڈ نمبر موجود ہوتے ہیں، تو ان سے ہم نے ان کے شناختی کارڈز کی ڈیٹیل نکلوائیں. وہ ہمارے پاس ان کے شناختی کارڈ، ان کے ایڈریسز، ہم نے یہاں تک کوششیں کی، وہ بلوچستان میں بھی تھے، حیدرآباد کے بھی تھے، باقی جگہوں پر بھی، کہ ہم جائیں اور ان سے گفتگو کر کے ہڈن ریکارڈنگز کر سکیں، لیکن وہ معاملہ نہیں ہو سکا. تو ہم نے تو جس حد تک ہم جا سکتے تھے، یعنی سوال تو یہ نا کہ وہ کون تھا کہ جس نے مقدمے درج کروائے، الٹیمیٹلی تو وہ مقدمات وجہ بنے ارشد شریف صاحب کے پاکستان سے باہر، وہ کون تھا کی لسٹ بھی ہم نے مرتب کر لی، ان کے سینائسیز بھی نکال لیے، ان کے چہرے موجود ہیں، ان کی شکلیں موجود ہیں ہمارے پاس. بٹ وہی بات کہ اس کو آنر کرنا پرپز ہے، ان کو نشر کرنا مقصد ہے. میرا خیال ہے انیشیلی مجھے بھی شاید کچھ ریزرویشنز تھی کہ کیوں نہیں چلایا جا رہا ہے ان چیزوں کو، لیکن مجھے لگتا ہے کہ یار میں نے ایک دانشمندانہ فیصلہ کیا. جو ارشد شریف صاحب کی وائف ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ کیس کو اس طرح سے ایک سائڈ پہ کر دیا گیا کہ کوئی اس کو فالو نہیں کر رہا، کوئی کیس کو بیک اینڈ پہ نہیں ہے کیس کے. آپ کو نہیں لگتا ہے یہاں پر آ کر آپ کو ایویڈنس سامنے لے آنے چاہیے کہ جب وہ کیس کو فالو ہی نہیں کر رہی ہمارا قانون، ہماری عدالتیں، تو ان کو باور کرایا جائے کہ ہمارے پاس ایویڈنس موجود ہے، ایسا نہیں تک پہنچا جائے. دیکھیے سپریم کورٹ میں بھی کارروائی چل رہی ہے، وہ الگ بات ہے کہ کیا اس ملک کے نظام انصاف سے ہمیں کوئی امیدیں اور توقعات ہیں، تو جواب ہے نہیں. اور اس کی وجہ ہے پاکستان کی 75-76 سالہ تاریخ ہے. لیکن وہی بات کہ جب سب جوڈیش ہے معاملہ، آپ جب تک کہ بالکل نا امید نہ ہو جائے. لیکن ابھی ایک برس ہے، بدقسمتی ہے یہ، اور بہت بڑی بدقسمتی ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ کوئی بھی کیس اپنے منطقی انجام تک پہنچنے کے لیے اس ملک میں دہائیاں مانگتا ہے. 10 سال 20 سال 30 سال تو نارمل بات ہے کسی گناہ گار کو بے گناہ قرار دینے میں. ایک بڑی طویل جد و جہد لگتی ہے پاکستان کی عدالتوں میں. میرے خیال ہے ایک برس شاید وہ کافی عرصہ نہیں ہے کہ جس میں ہم مایوس ہو جائیں کہ نہیں جی اب کچھ نہیں ہو سکتا. میرا خیال ہے ہمیں وقت دینا چاہیے پاکستان کی عدالتوں کو بھی، اے آر وائی بھی، ارشد شریف صاحب کی فیملی بھی، ان کے وکلاء بھی اپنے طور پر اس مقدمے کو پرسو کر رہے ہیں. اور وہی بات کہ انٹل کسی کا نام نہیں ہے ہمارے پاس بطور ثبوت، تب تک ظاہر ہے ہم وہ اشارے تو بتا سکتے ہیں، وہ تمام وہ آپ کہہ لیجیے کہ جو ڈاٹس ہیں وہ تو قوم کے سامنے رکھ سکتے ہیں، ان کو کنیکٹ بھی کر سکتے ہیں، لیکن کوئی چہرہ یا کوئی شکل یا کوئی نام وہ ظاہر کام عدالت کا ہے پاکستان. اقرار بھائی آپ وہاں پر گئے جہاں پر جانے کے بعد قاتلوں کا سامنے آنا کافی حد تک چانس بڑھ گیا تھا، آپ پر پریشر نہیں آیا کسی طرح؟ نہیں الحمدللہ. ہاں سوائے اس کے کہ وہاں جس ہوٹل میں بھی میں رکتا تھا وہ لوگ بھی کہتے تھے کہ یعنی ان کو پہلے سے اندازہ ہوتا تھا کہ میں کون ہوں اور میں کیا کرنے آیا ہوں، اور وہ مجھے مختلف ریکارڈنگز کرنے سے روکتے تھے. وہ مجھے بار بار یہ کہتے تھے کہ پلیز آپ کوئی ایسی چیز مت کیجیے گا کہ جس سے آپ کی لوکیشن ڈسکلوز ہو. سو وہاں اس طرح کے رسک تو تھے، لیکن مجھ پر اے آر وائی واللہ عالم، لیکن اے آر وائی نے میرے لیے تو سریعام کے لیے تو ہمیشہ پریشر لیا ہے. اقرار بھائی آپ کے پرسنل ایکسپیرینس کے بہاف پہ میں پوچھنا چاہوں گا، کوئی ایک ایسی وجہ جو کہ ارشد شریف صاحب کے شہید ہونے میں سب سے زیادہ کردار ادا کیا ہو اس وجہ؟ پھر وہی بات ہے، میرے ذہن میں اسی طرح سے جس طرح بہت سارے لوگوں کے ذہن میں باتیں آتی ہیں، لیکن میں آپ کو ایک جملہ بتا دیتا ہوں. وہاں جو جنرل سروس یونٹ، جو وہاں کا پیراملٹری یونٹ ہے کینیا کا، اس کے ایک سابق چیف ٹرینر تھے،
اور وہ سابق چیف ٹرینر اسی جگہ پر جہاں ارشد شریف صاحب کو شہید کیا گیا، اس کے جو قریب ترین جی ایس یو کا ٹریننگ سینٹر تھا، وہاں پہ وہ تعینات رہے تھے. ان کا ایک آخری جملہ تھا، انہوں نے بہت ہی، میں نے ان کا انٹرویو بھی کیا سارے سے، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ارشد شریف کا قتل، انگریزی میں انہوں نے کہا کہ بھلے ارشد شریف کا قتل کینیا میں ہوا ہے لیکن یہ پلان پاکستان میں ہوا. میں چاہوں گا کوئی ایک ایسی یاد، کیونکہ آپ نے بہت سارا ٹائم ان کے ساتھ اسپینڈ کیا، کوئی ایک ایسی یاد جو آپ کو اب بھی یاد کرتے ہو تو وہ ایموشنل کر دیتی ہو وہ چیز. بہت بار جب ہم اسلام آباد جاتے تھے تو مجھے لگتا ہے ارشد بھائی کو سمجھ نہیں آتا تھا کہ وہ کیسے میزبانی کریں ہماری. وہ ایسے ایکسائٹمنٹ دکھائی دیتی تھی، بہت ساری راتیں، بہت سارے کھانے، بہت ساری چیزیں مل جاتی. آخری جو میں نے ان کی شہادت کے بعد جب دیکھا نا، اپنا واٹس ایپ میرے آخری بات کیا ہوئی تھی ان سے، تو میرا ایک پرفیوم جے ڈاٹ نے ایک آنرری پرفیوم لانچ کیا تھا ایکسپوز کے نام سے. تو میں نے وہ اپنے تمام دوستوں سے جتنے بھی تھے، میں نے سب سے کہا کہ میں آپ کو جو ہے نا وہ بھجواتا ہوں پرفیوم، اور آپ مجھے اس پہ کوئی ریویو کر دیجیے، میرے لیے اچھا ہو جائے گا اگر میں اس کو کوئی ویڈیو بنا کے بھیج دیجیے گا. تو میں نے ارشد بھائی کو بھی کہا کہ مجھے پلیز اپنا ایڈریس بھیج دیں ارشد بھائی، میں نے آپ کو پرفیوم بھیجنا ہے. تو ارشد بھائی نے مجھے ایک جملہ کہا کہ لکھا اس میں، آپ جو آخری یاد ہے میری، کہ کسی بھی دوست کے نام سے آنے والی کتاب یا پرفیوم گفٹ نہیں لینا چاہیے، ہمیشہ وہ خریدنا چاہیے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ میں وہ خریدوں گا، خرید کر اس کو جو ہے نا وہ دیکھوں گا، اور دیکھنے کے بعد آپ کو میں ریویو کر کے بھیجوں گا. لیکن پھر زندگی انہوں نے مہلت ہی نہیں دی. اقرار بھائی بہت شکریہ. ناظرین، ارشد شریف شہید کو آج 1 سال ہو گیا. ان کے حوالے سے کچھ باتیں، کچھ یادیں آپ کے سامنے رکھی ہیں. آپ کی کیا رائے ہے اس حوالے سے کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا. پاکستان زندہ باد.